کے باوجود بھی جو بندے اتنے بڑے ظلم کے باوجود بھی ان ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں پھر وہ بھی اپنے انجام کی فکر کریں. یہ سنن نسائی شریف ہے, اس کا جناب والا حدیث نمبر ہے اس کی 4214 کے اندر. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا, میرے غلاموں توجہ کر کے, میرے محبوب نے فرمایا اسمعوا هل سمعتم, سنو میرے غلاموں سنو, کیا تم نے سنا؟ یہ سرکار نے لفظ فرمائے. ابو کون سی؟ فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا ستکون بعدی امراء, فرمایا میرے بعد کچھ حکمران آئیں گے جو ظالم ہوں گے, جو دین کے دشمن ہوں گے, وہ حکمران آئیں گے. فرمایا ایک تو ان ظالموں کا ظلم تو اپنی جگہ پر, لیکن فرمایا من دخل علیہم, جو بندہ بھی ان کے پاس جائے گا, جو بھی ظالم حکمرانوں کے پاس جائے گا, فصدقہم بکذبہم, ان کے جھوٹا ہونے کے باوجود بھی ان کو جناب والا سچا کہے گا, اگرچہ وہ جتنے بھی بڑے ڈاکو ہوں, جتنے بڑے قذاب ہوں, جتنے بڑے دجال ہوں. پھر کہے کہ بڑے بڑے دیکھتے ہیں ٹی وی پر بڑے بڑے مولوی آ کے ختم نبوت کے غداروں کو کہتے ہیں ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار ہیں فلاں فلاں. تو میرے محبوب نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے جھوٹا ہونے کے باوجود اس کی تصدیق کی, وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, یا جو بندہ ان کے پاس جائے اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے, تو میرے محبوب نے سنو کیا فرمایا, فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ, فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا, اس کا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ماشاءاللہ تحریک لبیک دے امیدوار صوبائی اسمبلی دے جناب چودھری محمد الیاس صاحب کو اسا خوش آمدید آسوں انجمن غلامان مصطفیٰ پوری حلوی. اور اسی طرح میرے آقا و مولا علیہ السلام نے, یہ سنن ابو داؤد شریف ہے, اس کی حدیث نمبر 5117 ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من نصر قومہ علی غیر الحق, فرمایا جو نہ حق اپنی کسی قوم کی, اپنے لیڈر کی, اپنے قائد کی مدد کرے, من نصر قومہ علی غیر الحق, وہ بندہ حق پر نہ ہو, بلا وجہ جا کر اس کی, فرمایا کہ جو حمایت کر دے گا, اس کی مدد کر دے گا, میرے محبوب نے فرمایا فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَضِيَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنبِهِ, فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کنویں میں گر جائے اور اس کی دم سے پکڑ اس کو کھینچا جائے, تو وہ اگر اونٹ کنویں میں گر جائے تو وہ دم پکڑنے سے نہیں نکلتا, بلکہ اس کو نکالنے کے لیے بریلی شریف سے کرین منگانے کی ضرورت ہے. وہ کون سی کرین؟ وہ غیرت رسول والی کرین, وہ عشق رسول والی کرین. تو اب جو لوگ بھی ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ان کے لیے کتنی وعیدات فرمائی. اور اسی طرح آگے مزید فرمایا کہ جو بندہ بھی ناحق کسی کی حمایت کرتا ہے, میرے محبوب نے فرمایا لیس منا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ ہی ایمان سے بتائیے یار, جو نظام مصطفیٰ کے غدار ہوں, بتاؤ یا ایمان سے بتاؤ, اس قرآن کے مطابق, ان احادیث کے مطابق وہ بندہ پیر ہو سکتا ہے اور وہ بندہ مولوی ہو سکتا ہے؟ یہ دل سے ناراض نہ ہونا, تحریک لبیک کے کسی کارکن سے ناراض نہ ہونا, مجھے گالی دے دے, سارا کچھ کر لے, لیکن یہ قرآن دامن میں پکڑ کر میں کہہ رہا ہوں, میں تیرے ایمان کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. دل سے ضرور سوچنا کہ جو نظام مصطفیٰ کا غدار ہو, اس کو تو قرآن مسلمان ہی نہیں کہتا. یہ لوگ تمہیں دکھ میں رکھے ہوئے ہیں کہ جناب والا سارا کچھ, یہ پھر بھی نظام مصطفیٰ کے ساتھ غداری کر کے بھی اپنے آپ کو پیر اور مولوی کہتے ہیں. عزیزان گرامی, ان لوگوں نے اپنی عزتیں بچا بچا کر رکھی ہوئی ہیں, ورنہ صارم و مسلول کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کفار سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر کو بھیجا. جب مسلمان وہاں گئے, لما صاف المشرکین, صف بندی ہو گئی, ایک طرف سے مشرک تھے, ایک طرف سے مسلمان تھے, تو کافروں کی ایک صف سے ایک بدبخت نکلا اور میرے محبوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگا. جب اس نے سرکار علیہ السلام کی توہین کی, عزیزان گرامی دل سے سننا, آج ہم کہتے ہیں ہمیں
कोई ना गाली दे, हमारी पगड़ी कोई ना खींचे, हमारे खिलाफ एफआईआर ना हो जाए, तो सरकार के सहाबा का क्या मिजाज था ये सोच सुन। जब मेरे महबूब के साथ मेरे महबूब इस्लाम की तौहीन की उस बदबख्त गुस्ताख ने, तो साहबी रसूल एक सफों से आगे निकले और जाकर फरमाने लगे, ऐ बदबख्त गुस्ताख सुन, अना फुलान इब्न फुलान व उम्मी फुलाना, ऐ बदबख्त सुन, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है और मेरी माँ का नाम ये है, फसुब्बानी फसुब्बा उम्मी, जालिम मुझे गाली दे दे, मेरे बाप को गाली दे दे, मेरी माँ को गाली दे दे, वकुफ़्फ़ा अन सब्बी रसूलिल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक। फरमाया मुझे गाली दे दे, मेरे माँ को भी दे दे, मेरे बाप को भी दे दे, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन बदबख्त मेरे महबूब के खिलाफ बकवास मत कर। अगर तूने दोबारा मेरे महबूब के खिलाफ कोई बात की तो फरमाया मैं तेरी गर्दन काट के रख दूंगा। अब वो गुस्ताख था, उसने कहा मेरे पीछे इतनी बड़ी इंटरनेशनल फौज खड़ी है, ये मुसलमानों के चंद बंदे हैं, ये अकेला बंदा मेरा क्या कुछ बिगाड़ सकता है। तो जब उसने ये बात की और फिर मेरे महबूब की तौहीन कर दी, तो सहाबी रसूल फहमला अलैहि रजुल, सहाबी रसूल उसकी तरफ लपके, तो फवल्ला मुदबिरन, वो अपनी सफ के अंदर पीछे घुसा, फअतबाहु रजुल, सहाबी रसूल भी उसके पीछे गए, हत्ता खरका सफ़ल मुशरिकीन, यहाँ तक के जाकर काफिरों की सफ को चीर के रख दिया, फदरबहु बिसैफिही, जाकर अपनी तलवार के साथ उस बदबख्त की गर्दन काट के रख दी। और मैं जालिम, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने महबूब की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हमें धमकाने वाली वो हुकूमत जो कहती है कि हम क्रैक डाउन करेंगे, वरना कादियानियों के खिलाफ चुप हो जाओ, ऐसा सुनो, हमने देखे हुए हैं तेरे शतुंगड़े, देखी हुई है तेरी गोलियां, देखी हुई है तेरी जनाब वाला जेले, तुम तो रोकते हो ना, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह पहले से ज्यादा कादियानियों के खिलाफ काम करेंगे। और हम पर मला कहते हैं कि कादियानी इस दुनिया का बदतरीन काफिर है, कादियानी दज्जाल है, कादियानी कस्साब है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम किसी किस्म की नरमी करने वाले नहीं हैं, इंशाल्लाह हम मर तो जाएंगे, लेकिन महबूब की इज्जत और नामूस पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से अजीज़ाने गिरामी हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे तुम क्या हो, हमने तो अल्लाह के फजल व करम से बड़े बड़े गुरुओं को उल्टा करना है, हमने तो मस्जिद अक्सा को भी यहूदी कब्जे से छुड़वाना है, अभी तो हमने कश्मीर को आजाद करवाना है, अभी तो हमने कुर्तबा मस्जिद को आजाद करवाना है, अभी तो हमने बाबरी मस्जिद का बदला लेना है, अभी तो हमने उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया, अभी हमने उन लोगों से बदला लेना है जो सरकार इस्लाम के मिलाद शरीफ पर दम फटाते हैं। तो हमारे मकासद बड़े अजीम है, और ये मकासद हम खुद नहीं दिए हमें ले रहे, बल्कि हमारे महबूब इस्लाम हमारे जिम्मे लगा कर गए हैं। मेरे महबूब इस्लाम की हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सुन्नी सुन ईमान को ताज़ा कर, गैब दान नबी की ये गैबी खबर। मेरे महबूब इस्लाम ने फरमाया, आका इस्लाम ने फरमाया कि उसैबतुम मिनल मुस्लिमीना यफ्ततिहूनल बैतल अबयद, फरमाया मेरी मुसलमानों, मेरी उम्मत का एक छोटा सा लश्कर, उसैबतुम मिनल मुस्लिमीना, मेरी उम्मत का एक छोटा सा लश्कर क्या करेगा? मेरे महबूब ने फरमाया यफ्ततिहूनल बैतल अबयद, फरमाया वो अमेरिका के व्हाइट हाउस को फतह करेगा। बैतल अबयद, व्हाइट अरबी में घर को कहते हैं, अबयद सफेद को कहते हैं, और इंग्लिश में तर्जुमा यूं करो व्हाइट हाउस सफेद घर। तो व्हाइट हाउस को फतह करने की खबर मुस्लिम शरीफ के अंदर मेरे महबूब ने खुद दी हुई है, और इंशाअल्लाह वो लश्कर इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारी ड्यूटी लगा दे इस व्हाइट हाउस को फतह करने के लिए। और परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई ये ना कहे कि हमारे पास असला नहीं, हमारे पास जनाबे वाला कोई ताकत नहीं बजा है, तो याद रखो या रसूल अल्लाह
اسلام آبادی دھرتی تو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد دنیال مدنی صاحب تشریف گھن حضرت شیخ العامہ نور حضور جاستانہ تے تاجدار ختم نبوت دی محفل دے اندر یوم رضا دی محفل دے اندر میں انہوں کو خوش آمدید رکھتا اسلام آبادی دھرتی تشریف گھن کوٹ سلطان دی دھرتی لجپال نور حضور جاستانہ تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی حضرت شیخ العامہ نور حضوری، علماء اہل سنت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے مہمان عالم دین اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں۔ میں اب زیادہ دیر آپ احباب کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں عرض کر رہا تھا انشاءاللہ عز و جل ہم نے امریکہ کو بھی فتح کرنا ہے اور ہم نے ہر کفر کے سرغنے کا گردن کاٹنی ہے، اس کا سر کاٹنا ہے۔ اور یہ پریشان نہ ہو جو ان کے پاس جدید اسلحہ، ان کے پاس فلاں، بلکہ ہماری امداد ہمارے آقا علیہ السلام پہلے ہی اس کے انتظام کر کے گئے ہیں۔ دیکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں لا تقوم الساعہ، میرے غلاموں قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ محبوب کب تک؟ فرمایا کہ یہاں تک کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی بہت بڑی جنگ ہوگی۔ کن کی جنگ ہوگی؟ یہودیوں اور مسلمانوں کی بہت بڑی جنگ ہوگی، جس جنگ کے اندر میرے محبوب نے فرمایا میرے غلام یہودیوں کو قتل کریں گے۔ تو جب مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے تو یہودی درختوں کے پیچھے چھپیں گے، یہودی پتھروں کے پیچھے چھپیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت وَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ، اس وقت وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھیں گے یا مسلمو یا عبداللہ، اے رسول اللہ کے غلام، ھذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فتعالی فقتلہ، اور اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ تو یہ میرے محبوب نے فرمایا اس جنگ کے اندر درخت بھی تمہاری مدد کریں گے، اس جنگ کے اندر پتھر بھی تمہاری مدد کریں گے۔ ہمیں کسی ایسے اسلحے کی ضرورت نہیں، ہمارے بابا جانی فرما گئے ہمیں کسی اس اسلحے کی ضرورت نہیں جو فرانس سے تیار ہو کر ملے، ہمیں کسی ایسے اسلحے کی ضرورت نہیں جناب والا جو امریکہ کا تیار شدہ ہو، ہمیں محبوب علیہ السلام کی غلامی ہی فقط کافی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جیسے بابا جانی فرما کے گئے ہماری دیسی بندوق وہ کام کر جائے گی جو ان کا ڈرون پیارا بھی کام نہیں کر سکے گا۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تحریک لبیک پاکستان نے نظام مصطفیٰ کی صدا بلند کی ہے۔ آج ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے تاکہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو جائیں، ورنہ کل قیامت کو ہمارے سامنے منہ چھپانے کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ آج اس موقع کے اندر آج اپنی جناب اللہ حجروں سے باہر نکل کر میدان عمل میں آ کر محبوب علیہ السلام کے دین متین کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، آج ایک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں بس نماز ہی دین ہے فقط، اور کہ فقط روزہ ہی دین ہے، بس تم حجرے میں بیٹھو اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو پڑھاؤ، قرآن پڑھو پڑھاؤ، آگے کی بات کرتے ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو جب دین پر حملے ہو رہے ہوں اس وقت میرے محبوب نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او قال البدع، فرمایا جب دین میں فتنے پھیل جائیں، بدعتوں کا ظہور ہو جائے، وسب اصحابی، اور میرے صحابہ کی توہین کی جا رہی ہو، اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہو، سرکار کی ختم نبوت پر حملے کیے جا رہے ہوں، تو میرے محبوب نے فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو اس وقت علماء پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کو چھپائے نہ بلکہ اپنے علم کو ظاہر کریں، فتنوں کا مقابلہ کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا جو مولوی، جو پیر، جو گدی نشین دین پر حملوں کے وقت بھی چپ کر کے بیٹھ جائے، میرے محبوب نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس پر تمام ملائکہ کی بھی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ اور پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ قبول ہو جائے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا سنو، فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرف ولا عدلا، اللہ پاک نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ ہی کوئی نفل قبول کرے گا۔ عزیزان گرامی، آخری حدیث پاک آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے اور سٹیج مفتی صاحب کے حوالے
عزیزان گرامی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام، کہ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل ان اقلب مدینہ کذا و کذا بآلھا، جا جبریل فلاں بستی والوں پر بستی کو الٹ کر دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی مولا یا ربی ان فیہم عبدک فلانا، یا اللہ اس بستی کے اندر ایک تیرا بندہ رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لم یعصک طرفۃ عین، مولا اس نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، وہ تو ہر وقت جناب والا صوفی بن کے نام نہاد صوفی بن کے بہنا بیٹھا رہتا ہے، وہ تو ہر وقت ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مولا اس نام نہاد صوفی کو عذاب سے بچا لوں یا اس کو بھی ساتھ رگڑ دوں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یا جبرائیل، اے جبریل اقلبها علیہ وعلیہم، جا جبریل پہلے اسی کو رگڑ، باقیوں کو بعد میں رگڑنا۔ کیا جرم تھا کہ اسے اس کی نماز نے فائدہ نہیں دیا؟ کیا جرم تھا کہ اسے اس کے ذکر نے فائدہ نہیں دیا؟ اس کا جرم بھی میرے رب نے خود بیان فرمایا، فرمایا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَّعَرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، فرمایا جبریل میرے دین پر حملے ہوتے رہے، لوگ میری شریعت کا مذاق اڑاتے رہے، اتنے دین پر حملوں کے وقت بھی یہ نام نہاد چپ کر کے بیٹھا رہا، اور گستاخوں کے خلاف اس کے چہرے کا رنگ بھی نہ بدلا، یہ ان کو بھی سینے سے لگا لیتا تھا اور کہتا میرا کیا، حملے ہو رہے ہیں تو دین پر ہو رہے ہیں، میں تو مزے سے ذکر اذکار کر رہا ہوں۔ تو میرے رب نے فرمایا ایسا نماز بھی قبول نہیں، ایسا ذکر بھی قبول نہیں۔ اقبال قلندر لاہوری نے اس حدیث پاک کا یہ خلاصہ نکالا، آپ فرماتے ہیں یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا تیری نماز اگر اسلام کے دکھوں کا علاج نہیں کر سکتی، تیرا ذکر اگر اسلام کے دکھوں کا علاج نہیں کر سکتا، تو فرمایا تیرا ایسا نہ ذکر قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اگر ساری اپنی عبادات قبول کروانا چاہتے ہو تو آؤ در مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، سرکار کی عزت و ناموس کے چوکیدار بن جاؤ۔ آخر پر میرے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے ایک عہد کیجئے، اور دل و جان سے عہد کرنا ہے۔ یہ عہد آپ میرے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ کائنات کے تاجدار ختم نبوت کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اسے مار گرائیں گے۔ کیا مسئلہ ہے، کیا حاجت ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب بار کے پونجی جدڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کے چلتے پھریں کیوں عاشق دل میں جلتے رہیں، گستاخوں کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات عز و جل میری یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور تمام دوستوں کا منتظرین کی یہ محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔